بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بہت ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے پیغمبر تھے اور جسے اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتوں سے نوازا تھا۔ ملک شام کے اندر ایک قوم رہا کرتی تھی، اس قوم کا نام سوران تھا جو حضرت ایوب علیہ السلام کی امت تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام بہت امیر تھے اور ساتھ میں اپنی قوم کے سردار بھی تھے۔ آپ علیہ السلام کے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی تھی کہ جہاں سے بھی آپ گزرتے وہاں کے لوگ آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو عزیز رکھتا ہے تو اللہ اس انسان کو آزمانا شروع کر دیتا ہے۔ بس شیطان نے جب یہ دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس نبی کو دولت، شہرت اور عزت بہت زیادہ عطا کر دی ہے تو ایسے میں شیطان اللہ سے کہنے لگا، آپ نے حضرت ایوب کو سب کچھ دیا ہے اور اسے کچھ لے کر تو دیکھو وہ کیا آپ کا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں۔ اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کا امتحان لینا شروع کر دیا۔ دوستو یہ واحد نبی تھے کہ جس کے خزانوں کی چابیاں خچر اٹھا کر لاتے تھے۔ اللہ نے کچھ اس طرح امتحان لینا شروع کیا کہ ایک بیٹے کے ساتھ حادثہ ہوا اور فوت ہو گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو یہ خبر پہنچی تو حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا، الحمدللہ رب العالمین، اسی رب کا ہی تو تھا جس نے لے لیا۔ پھر دوسرے دن اسی طرح دوسرے بیٹے کا، اور پھر اللہ کے نبی نے شکر ادا کیا، الحمدللہ رب العالمین۔ بس ایسے میں تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھواں اور ساتواں، ایسے میں سب کے سب بیٹے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور بیٹیوں کے ساتھ بھی کچھ اس طرح ہوا کہ ایک ایک کر کے وہ بھی ساری حضرت ایوب علیہ السلام کو تنہا چھوڑ کر چلی گئی۔ تو ایسے میں حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی اور حضرت ایوب علیہ السلام بس اللہ کا شکر ادا کرتے اور اس کی عبادت کرتے رہے۔ بس ایسے میں مال و دولت حادثات کے ذریعے آہستہ آہستہ ختم ہو گئی۔ بس یہ حالت آ پہنچی کہ کھانے کا کچھ بھی نہ بچا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی بیماری میں مبتلا کر دیا جس میں ایوب علیہ السلام کا گوشت گلنے لگا اور اس میں کیڑے پڑ گئے، یہاں تک کہ ہڈیاں تک آشنا ہونے لگی۔ بس لوگوں نے اپنا روپ بدلنا شروع کر دیا۔ وہ لوگ جو ایوب علیہ السلام کو دیکھتے ہی اس کے استقبال کے لیے پہنچ جاتے، وہی لوگ حضرت ایوب علیہ السلام کی توہین کرنے لگے۔ وہ لوگ کہنے لگے، حضرت ایوب علیہ السلام کے اوپر اللہ کی ناراضگی آ گئی ہے، اللہ اس سے سخت ناراض ہے کیونکہ اللہ نے اس کو ایسی بیماری میں مبتلا کر دیا تھا، حتیٰ تک کہ لوگ یہ کہنے لگے کہ یہ کوئی نبی نہیں، یہ بہت ہی گناہگار انسان ہے، اسی لیے اللہ نے اسے ایسا عذاب دیا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام سے کوئی بات بھی نہ کرتا کہ کہیں اس سے بات کرنے سے اس کی بیماری ہمیں نہ لگ جائے۔ بس حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کا شکر اور اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ جو بیماری ایوب کو ہے کہیں ہمارے بچوں کو نہ ہو جائے، بس اس کو اس گاؤں اور اس بستی سے نکال دو، اسے ہمارے محلے میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ ایوب علیہ السلام کو لاٹھیوں اور کپڑوں میں لپیٹ کے کچرے کے ڈھیر پہ جا کے پھینک دیا۔ بس ایوب علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے خود اور اپنی بیوی کو لے کر گاؤں سے دور چلے گئے، کیونکہ ایوب علیہ السلام کے پاس کھانے کو تو کچھ نہ تھا۔ اس کی بیوی لوگوں کے گھروں میں جا کر کام کرتی تھی اور جو کچھ وہاں سے ملتا وہ لے آتی، خود بھی کھاتی اور اپنے شوہر کو بھی دیتی۔ ایوب علیہ السلام اللہ کا ذکر اور شکر میں تھے اور بیماری بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ تاریخ نے لکھا 12 ماہ یا پھر 18 ماہ مسلسل بیماری بڑھ رہی تھی۔ ایک دن آپ کی زوجہ نے آپ سے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ حضرت ایوب علیہ السلام فرمانے لگے کہ یہ بتاؤ کہ ہم نے خوشحالی میں کتنے سال گزارے؟ تو اس کی زوجہ نے کہا تقریباً 80 سال۔ تو ایسے میں ایوب علیہ السلام رونے لگے اور کہنے لگے 80 سال تک سکون اور راحت کے ساتھ زندگی گزاری ہے کہ اللہ نے 1 سال سے امتحان میں ڈال دیا، تو کیا میں اپنی ہمت کو ختم کر دوں؟ جب تک میرا اللہ چاہے گا میں امتحان دوں گا۔ اتنا تک کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم کے کیڑے جب گرتے تو آپ علیہ السلام اس کیڑے کو اٹھا کے اپنے جسم کے اوپر رکھ لیتے اور کہتے کہ میرے خیال میں کہ آپ کا رزق اللہ نے میرے جسم میں رکھا ہے کہ جب تک آپ کا رزق یہاں پر ہے آپ کھائیں گے، اگر اللہ کی یہ مرضی ہے تو۔ بس وہ وقت بھی آ پہنچا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ کو کوئی کام نہ دے رہا تھا کہ شام کو یہ اپنے گھر میں جاتی ہے ایوب علیہ السلام کے پاس اور کہیں اس کی بیماری ہمارے بچوں کو نہ لگ جائے۔ تو ایسے میں لوگ کہنے لگے کہ اس کو کوئی بھی اپنے گھر پہ کام پہ نہ رکھے۔ بس ایوب علیہ السلام کی زوجہ کو ہر کسی نے اپنے گھر میں آنے سے منع کر دیا۔ رو رو کر ایوب علیہ السلام کے پاس جا پہنچی، اے اللہ کے نبی اللہ سے دعا کرو۔ بس ایوب علیہ السلام نے دعا کے ہاتھ بلند کیے اور کہنے لگا، اے اللہ اپنے بندے کے اوپر رحم کر۔ بس یہ کہنا ہی تھا، آواز غائب آئی، ایوب اپنا پاؤں زمین پہ مارو۔
वहाँ से एक चश्मा निकलेगा और उस चश्मे से नहाओ, तुम्हारी बीमारी ख़त्म हो जाएगी। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने ज़ोर से ज़मीन पे पाँव मारा और जैसे ही अय्यूब अलैहिस्सलाम ने वो पानी अपने जिस्म पे डाला, अल्लाह के हुक्म से वो बीमारी जो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को थी वो ख़त्म हो गई और वो फिर से जवान हो गए। और अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी को भी जवान कर दिया। बस अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान से सोना बरसाना शुरू कर दिया और अल्लाह ने 23 बेटे और 27 बेटियां अता फरमाई। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम पहले से ज़्यादा खूबसूरत, दौलतमंद और खुशहाल हो गए। बेशक सब्र करने वालों को अल्लाह मीठा फल ज़रूर देता है और अपने प्यारों को आजमाइश में भी ज़रूर डालता है कि मेरी आजमाइश के ऊपर मेरा शुक्र अदा करते हैं या नहीं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़िंदगी में जब भी इम्तिहान या मुश्किल आ जाए, बस हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र याद कर लिया करो और ये याद रखना, ज़िंदगी का असल नाम इम्तिहान है। जो अल्लाह से जितना करीब होगा, अल्लाह उसे उतना ही आजमाइश में डालेगा। बस सब्र करते रहो और हर मुश्किल में अल्लाह का शुक्र अदा करो और अपनी मदद के लिए अल्लाह से दुआ मांगते रहो। अल्लाह अपने बंदों को कभी तनहा नहीं छोड़ता। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ लगे हुए बेल नोटिफिकेशन को भी आल पर प्रेस कर दें ताकि हमारी दीनी और मालूमाती वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। दोस्तों, मिलते हैं इस तरह की कोई और दीनी और मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।